بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کا آج 31واں درس ہے۔ الحمدللہ اس رب کائنات کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، یہ اس کی عنایتیں ہیں، یہ اس کے رحم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کی دین کی خدمت لے رہا ہے، اور مبارک ہے وہ لوگ جو اس پیغام کو سن کر امت تک اتحاد کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کے لیے امت کے دوسرے افراد تک پہنچا رہے ہیں۔ برادران اسلام، ماہ محرم آیت باتیغ با مسلوہ، محرم کا مہینہ شروع ہے الحمدللہ، لیکن سب سے پہلے میں شہدائے الازبیلہ جو پاکستان فوج کے جو جوان شہید ہوئے ہیں، ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کے مرتبے بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہ شہداء جو سیلاب زدگان کی امداد میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے، جو سیلاب میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں لوگ پورے پاکستان میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ ان شہداء کو بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آفات سے، عذاب سے، بلائیات سے، وبائی امراض سے امت مسلمہ و خاص ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ برادران اسلام، محرم کا مہینہ شروع ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یکم محرم دعائے رسول، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا، جس نے 8 لاکھ مربع میل پر دو ایسی طاقتوں کے درمیان، دو ایسے نظام کے درمیان، دو ایسے قانون کے درمیان، دو ایسی قوتوں کے درمیان، متکبر اور طاقتور قوتوں کے درمیان ایک ایسے نظام کو زمین پر نافذ کیا جس سے انسان تو انسان، جنگل کے درندوں کو بھی امن تھا۔ برادران اسلام، تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، اور یہ محرم کا پورا مہینہ یوم عاشور آنے والا ہے ابھی چند دنوں میں۔ یہ ایک اتنی بڑی امتحانات کا اور امت مسلمہ کو سبق کا مہینہ ہے، جس سے امت مسلمہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر اپنے آپ کو، اپنی آل کو قربان کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے، ان فرقوں سے، ان فتنوں سے نکلنا ہے۔ برادران اسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ محرم کے وہ 1 سے لے کے 10 تاریخ تک یوم عاشور کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ وقت پر بات کروں گا۔ آج ہم عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا 31واں درس کر رہے ہیں، اور سازشوں کو اشکارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو عالم اسلام کے خلاف، جو مملکت پاکستان کے خلاف، جو اسلام کی اتحاد و یکجہتی کو کمزور سے کمزور کرتا جا رہا ہے، جو سازشیں عالم اسلام کو کمزور سے کمزور تر کرتی جا رہی ہیں، ان سازشوں کا تریاق کس طرح کیا جائے۔ دیکھیں، ہم سازشوں سے جب آگاہ ہوتے رہیں گے، جب امت مسلمہ کو سازشوں کو پتہ چلتے رہے گا، ان سازشوں سے نکلنے کے لیے امت مسلمہ کے دانشور حضرات، امت مسلمہ کے مخیر حضرات، امت مسلمہ کے عسکری حضرات، امت مسلمہ کے تمام تر جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان ہیں، جتنے بھی وکلاء برادری ہے، ڈاکٹر برادری ہے، جتنے امت مسلمہ کی جو حکمراں ہیں، سب سے میری درخواست ہے، آئیے مل کر ان سازشوں سے نکلتے ہیں۔ آج دیکھیے، آپ نے افغانستان کے اندر، امریکہ افغانستان میں جانے کے باوجود اپنے اہداف کو نہیں بھولا، وہ اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہوا افغانستان کی اسلامی مملکت کے اندر بھی ڈرون حملہ کرتا ہے۔ تو امت مسلمہ، آپ اپنے اہداف کو کیوں بھول گئے؟ آپ اپنے نبی کی اس عظمت اور حرمت کو کیوں بھول گئے؟ آپ اپنے نبی کے اس طریقے کو کیوں بھول گئے؟ آپ اپنے نبی کے اس وعدے تغزل ہند کو کیوں بھول گئے؟ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، قرآن کے سورہ فتح کے اندر اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرما رہا ہے، برادر اسلام، قابل غور بات ہے، قابل سوچ بات ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ،
اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا اس خواب کو سچ کر دکھا رہا ہے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ جو اصحاب کرام کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہا ہوں، آپ عمرے کی نیت سے چل پڑے. آپ نے اس واقعات کا دیکھا صلح حدیبیہ پر کس طریقے سے جو ہے نا معاہدہ ہو رہا ہے، اس معاہدے کو اللہ تعالیٰ کس طرح فتح مبین کی بشارت دے رہا ہے، اس معاہدے کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب دے رہا ہے. برادران اسلام، جو حضور کے رویا کو سچا دکھانے والا وہ کن فیکون کا مالک، وہی قیوم، وہ اللہ قدرتوں کا مالک، وہ حضور کے وعدے تغزل ہند کو بھی تکمیل تک پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے. یہ امتحان تو آپ اور میرا ہے کہ ہم کس طریقے سے حضور سے عشق و محبت کرتے ہیں. آج امریکہ اپنے اہداف نہیں پور رہا، آج ہندوستان اپنے اہداف نہیں پور رہا، آج اسرائیل اپنے اہداف نہیں پور رہا. کوئی وسیع تر اسرائیل کی چکر میں چلا ہوا ہے، کوئی ہندوستان جو لگا ہوا ہے اکھنڈ بھارت کے لیے، وہ اپنے جو ہے نا رام راج کے لیے لگا ہوا ہے، جبکہ ان کا رام ایک نہیں ہے. راون الگ ہے، کرشن الگ ہے، بدھا الگ ہے، گوتم الگ ہے. ارے ان کے تو کئی اوتار ہیں، تقسیم در تقسیم 101 مذہب ہندوستان کے اندر، ان کے اپنی اپنی کتب ہے. وہ قوم رام راج کے لیے لگی ہوئی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ارے حضور کی امت، آپ کی تو سلامتی کونسل، ایمانیاتی کونسل ایک ہے. آج آپ اپنے اہداف کو بھول گئے. یہ فقیر آپ کو اپنے ہدف کی طرف لانا چاہتا ہے. یہ فقیر جو ہے نا میرے پیر و مرشد نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. امت مسلمہ کو قرآن سے بشارت دو. میری اپیل ہے ان لوگوں سے جو کتابوں کو نکال کے اس میں کفر کے فتوے ڈھونڈ رہے ہیں. میری اپیل ہے ان لوگوں سے جو امت مسلمہ کو تکفیر و تکفیر لے کے جا رہے ہیں. میری اپیل ہے اس امت مسلمہ کے ہر فرد سے کہ خدا را قرآن سے امت مسلمہ کو بشارت دو، نوید دو، وہ آداب بتاؤ، وہ راستہ بتاؤ. ارے جو حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنگ بدر، جنگ احد کے غازی اور شہداء کی بشارت دی ہے، اس بشارت کی طرف امت مسلمہ کو لے آؤ. ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتا ہوں یہاں پر، صرف اصلاح امت کے لیے، صرف ان لوگوں کے لیے جو ٹٹولتے بیٹھے ہوتے ہیں کفر کو. امت مسلمہ میں کافروں کو دیکھتے بیٹھے ہوتے ہیں کہ فلانا کافر ہو، کہ دماغ کا کافر ہو گیا. صرف ایک مختصر سے واقعہ سمجھانا چاہتا ہوں. عقیدہ ختم نبوت 31واں درس ہم سازشوں کی طرف جا رہے ہیں. ہم ان سازشوں کے تریاق سے امت مسلمہ کو آگاہ کریں گے. ایک 5 وقت کا نمازی آگے امام مسجد سے کہتا ہے کہ مولوی صاحب میں آج کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا آپ کو، کیوں غلطی ہوگی مجھ سے؟ کہتے نہیں، میں جب مسجد میں آتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ موبائل میں کوئی میسیجیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایک دوسرے کو وائس بھیج رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی جو ہے موبائل کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے. آپ جیسے سلام پھیرتا ہے فوراً بندہ موبائل جیب سے نکال لے، جیسے کہ اس کو جو ہے نا میسج آئے گا کہ تیری نماز قبول ہو گئی. دعا کو لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، لوگ اپنے موبائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دعا کی طرف توجہ نہیں ہے. مولوی صاحب میں مسجد کو نماز کے واسطے نہیں آؤں گا. مولوی صاحب نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے تھوڑا سا آج ایک کام کر کے جائیے، اس کے بعد بے شک مسجد کو نہ آئیے. کہتے کس طرح مولوی صاحب؟ مولوی صاحب گئے، شیشے کی گلاس میں پانی بھر کے لے آیا، بالکل اوپر تک پانی تھا. کہتے فلانے صاحب آپ اس گلاس کو پکڑیے، مسجد کے آپ نے 2 راؤنڈ لگانے ہیں، لیکن خیال کرے پانی مچلنے نہ پائے، پانی زمین پہ گرنے نہ پائے. کہتے اچھے تو آسان ہے. وہ نمازی صاحب چل پڑے، مسجد میں گھوم رہے، اس پانی کو دیکھ رہے، پانی گرے نہ. ایک مرتبہ چکر لگایا، دوسری مرتبہ چکر لگایا، مولوی صاحب کے پاس آیا، مولوی صاحب یہ لیجیے گلاس، بالکل پانی نہیں گرا. مولوی صاحب کہتے دیکھیے آپ کو خیال رہا مسجد میں کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں، میں تو پانی کی طرف دیکھ رہا تھا. تو آپ اپنی نماز کی طرف دیکھیے، آپ اپنے اللہ کی طرف دیکھیے، آپ اپنے رسول کے بنائے ہوئے طریقے کی طرف دیکھیے. آپ لوگوں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ برادران اسلام، میری درخواست ہے ان لوگوں سے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں پہ کفر کی تہمتیں نہ لگائیں. آپ اپنے دین کی طرف دیکھیے، آپ اپنی رہنما بنی امت مسلمہ کے قرآن سے بشارت دیجیے. حضور کے وعدے تغزل کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے
پاکستان کی فوج یہ پختون امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہے، ان کو متحد کرنا ہے، ان سازشوں سے امت مسلمہ کو آگاہ کرنا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مقصد ہی یہی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے، میں اپنے علاقے کی بات کروں گا، اپنے مردان کی بات کروں گا، میں نے ایک چیز بڑی محسوس کی، آج امت مسلموں کو سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ چند شرپسند عناصر کا گروہ جو ہے، جنہوں نے مشال کیس کے اوپر جناب بہت کچھ انتہائی واویلا کیا، کسی کے قتل پہ معاویلہ نہیں کرنا چاہیے، اسلام قتل سے منع کرتا ہے، ایک انسان کا قتل انسان کے قتل ہوتا ہے۔ ایک انہوں نے ایک مناپلی شروع کر رکھی ہے، جب دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ہماری ویلیو گرتے جا رہی ہے تو فوراً جناب کسی کے نام پہ فتویٰ شروع کر دیتے، جب دیکھیں جناب ہماری مناپلی گرتے جا رہی ہے تو جناب جی مردان کے اندر تو قادینوں کی عبادت گاہ ہے، وہ انتظامیہ اس عبادت گاہ کو تعمیر کر رہی ہے، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ میری انتظامیہ سے اپیل ہے، خدا رہے ان کے زبین کے پیچھے، ان جھوٹوں کے پیچھے جو معاشرے میں ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں، ان کو قرار ہوا کی سزا دی جائے۔ مردان کی انتظامیہ الحمدللہ مسلمان ہے، ڈی سی مردان انتہائی نیک و شریف انسان ہے، ڈی پی او مردان انتہائی نیک و شریف انسان ہے، ڈی آئی جی مردان کی کمانڈر فوج کے انتہائی عظیم انسان ہے۔ برادران اسلام، یہ اپنی سیاست کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بیچ کر اپنے آپ کو جو ہے نا مشہور کرتے ہیں، اپنی ویلیو بنانا چاہتے ہیں، یہ منتشرین انتشار پیدا کرتے ہیں، ولو انسان کے اندر ایک جو ہے نا ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں ذہنوں کے اندر۔ تو انتظامیہ سے میری اپیل ہے، خدا ان سازشی عناصر کو لگام دے، ان کو قرار ہوا کی سزا دے، پکڑے ان کو کہ کون یہ پروپیگنڈے پھیلا رہے پر مردان کے اندر۔ مردان کی پرامن زمین، مردان ایک واحد سرزمین کے اندر ایک ایسے علاقے پورے پختونخوا کے اندر آج تک یہاں پر مذہبی منافرت کی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، مذہبی منافرت کا کوئی ٹکراؤ مردان کے اندر الحمدللہ نہیں ہوا۔ یہ مردان کی انتظامیہ کی کاوشیں ہیں، یہ مردان کی انتظامیہ کی محنت ہے، یہ مردان کی انتظامیہ کی مشقت ہے، مردان کی انتظامیہ کی اپنا کردار ہے، جو مردان کے اندر آج تک کسی بھی قسم کا مذہبی منافرت کا ٹکراؤ نہیں ہوا، تمام تر مسالک کے لوگ مردان میں پرامن رہ رہے ہیں۔ تو ایسے سازشی عناصر کو بے نقاب کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، ایسے سازشی عناصر کو سزا دینا، ان کو پکڑے کہ کیوں پروپیگنڈا کر کے امت مسلمہ کو بہکار ہیں۔ یہ کہ انتظامی مسلمان نہیں، اس سے پہلے میں نے عرض کیا 99% اس مملکت کی بہت بڑی علمی ہے، اس مملکت کے ساتھ 99% وزراء مسلمان، ممبران اسمبلی مسلمان، ججز مسلمان، انتظامیہ مسلمان، فوج مسلمان، اور یہ چند سازشی عناصر ایک دم پروپیگنڈا شروع کر دیتے، عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کو خطرہ ہو گیا۔ ان سازشی عناصر کا ان کی سرکوبی کی جائے، ان کے خلاف ان کو قرار ہوا کی سزا دی جائے۔ الہ رب میں درخواست ہے میری امت مسلمہ کے ہر علماء کرام سے کہ خدا را ان سازشوں سے امت مسلمہ کو آگاہ کریں۔ آج عقیدہ ختم نبوت کا 31واں درس ہے، اس 31 درس میں ہم جو سازشوں کا اشکارہ کر رہے ہیں، جو سازش عالم اسلام کے خلاف رچائی جا رہی ہیں، امریکہ اپنی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ چین کے اندر، اپنی تائیوان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اس زمین کے اوپر تیسری جنگ عظیم کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے زمین کو امن کا گہوارہ بنانا۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے، دیکھیے طریقے کو آپ نے نہیں چھوڑ سکتے، جو راہ اللہ نے منتخب کی ہے، جو طریقہ اللہ کا انتخاب کرتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نا قرآن اللہ کی آخری کتابیں مانتے ہیں نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی مانتے ہیں نا، تو پھر اللہ کا آخری نظام بھی تو ہے نا، تو پھر اس نظام کے خلاف آپ کس طرح جا رہے ہیں؟ بڑی افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے اللہ کا بنایا ہوا نظام بھی ہے، وہ روحانی انقلاب بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں تصور مہدی، امام مہدی علیہ السلام، تصور امام مہدی علیہ السلام نہیں ہے، نزول امام مہدی علیہ السلام ہے۔ امام مہدی کا نزول ہوگا، اسلام کی نشاط ثانی کی بشارت ہے، یہ اسلام کی زندہ ہونے کی بشارت ہے۔ یہ دین جس دین کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قربانی دی، جس ختم نبوت کی صداقت کو اپنے آپ کو قربان کیا، اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے واقع کربلا کو
اہل تشیعوں کے حوالے کر دے فقہ جعفریہ کے. ارے حسین تو سب کے ہیں، حسین تو ہمارے ہیں، وہ تو امت کے ہیں، انسانیت کے ہیں. حسین نے تو انسانیت کو بچانے کے لیے، روحانیت کو بچانے کے لیے، اس زمین پہ روحانی نظام کو نافذ کرنے کے لیے، آج دین بھی جس طریقے سے عیسائیت ہے، جس طریقے سے وہ یہودیت ہے، جس طریقے سے ہندومت ہے، اس میں زندگی نہیں ہے، ان میں حیات نہیں ہے. برادران، ان میں حیات نہیں ہے. اسلام میں حیات ہے. ہوا کرتا تھا پہلے، لوگوں کے عقیدے بدل گئے، سوچ بدل گئی. سوچ ہوتی تھی کہ کرام الکاتبین ہیں، وہ کرام الکاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ہم غلط کام نہیں کریں گے، ہم اللہ کے سامنے کل کو جواب دہ ہونا ہے. امت مسلمہ کے اندر ایک خوف تھا، اس طرح جھوٹ بول کے اس خوف کو ختم کر دیا گیا. سب سے بڑا جھوٹا سب سے بڑا سیاستدان ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں تجھے ہمارا سیاسی بیان تھا. سب سے بڑا جھوٹا سب سے بڑا سیاستدان ہوتا ہے. تو اس سیاست نے امت مسلمہ کی وہ جو ایمانی طاقت تھی، وہ جو ایمانی طریقہ تھا، وہ جو اللہ کا خوف تھا، وہ جو آنے والے کل اللہ کے عذاب سے ڈر تھا، وہ جو قبر کا خوف تھا، وہ جو انسان میں جو روز محشر کا خوف تھا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت تھی، حوض کوثر میں جانے کی طلب تھی. وہ دنیا کے لیے جو مطلب حیات کو دنیا پہ لے کے چلے گئے، موت کو جو ہے نا وہ دین پہ لے کے چلے گئے. وہ سب ختم ہو گیا. کرام الکاتبین کا تصور ختم ہو گیا. وہ جھوٹ اور سچ کا تصور ختم ہو گیا. امت صرف و صرف وقت کے لیے دیکھا جائے گا. جب موت آئے گی دیکھا جائے گا. برادران، جب موت آئے گی دیکھا نہیں جائے گا، موت آپ کو دیکھے گی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ارے کب تک تکاثر کرو گے؟ کب تک ایک دوسرے کے خلاف ٹکراؤ کرو گے؟ کب تک امت مسلمہ کو ٹکراؤ گے؟ جہاں تک کہ تمہارے چہرے قبروں تک ہو جائیں گی. کیا فرعون کو پتا نہیں تھا کہ اس کے باپ دادا مر چکے ہیں؟ کیا نمرود کو پتا نہیں تھا کہ موت تو حق ہے؟ کیا شداد کو پتا نہیں تھا موت تو حق ہے؟ کیا ابو جہل کو پتا نہیں تھا موت تو حق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو ہر ایک پر آنی ہے؟ کیوں؟ یہ صرف تکبر اور غرور اور انا نے جو ہے ان کے اندر کے بتوں نے ان کو خدا کی طرف لے کے خدائی دعویٰ کر دیا. آج یہ انا، یہ بت جو یہ یہاں پر سجا کے بیٹھے ہوئے ہو، ان بتوں کو توڑنا ہے اور اللہ اس کے وعدہ لا شریک حضرت محمد مصطفیٰ جو ختم نبوت ہے اس کی طرف آنا ہے. کیا فرعون نہیں جانتا تھا؟ کیا اس کے بڑے نہیں مرے ہوئے تھے؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ انبیاء کے ساتھ جو بھی کی جاتی اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ کیا ان کو پتا نہیں تھا؟ کیا نمرود نہیں جانتا تھا؟ کیا آدم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے کیا ان کی امتوں نے نہیں دیکھا تھا؟ کیا دیکھا نہیں تو صالح علیہ السلام کی اٹھنے کو تکلیف دینے کے بعد کیا ان کی کتب میں یہ لکھا ہوا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا برادران اسلام، لکھا ہوا تھا اس کے اندر، سب لکھا ہوا تھا اس کے اندر، سب جانتے تھے. لیکن تکبر اور غرور کے بتوں نے ان کو ہلاک کیا. تو خدا را ہلاکت سے بچو، التجا ہے آپ سے، ہلاکت سے بچیے. اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو قائم کرنا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ ختم نبوت کے ذریعے اس زمین پہ وعدے تغز الہند کو پورا کر کے اس زمین کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، روحانی انقلاب کی طرف آنا ہے. ورنہ یاد رکھیے آپ کی داستان بھی مٹ جائے گی داستانوں سے. آپ نے دیکھا اس سے پہلے بڑی بڑی قوم عاد و سمود، اس سے بڑی بڑی قوم عاد، ان کی نشانیاں دیکھیے. آج یہ کھنڈرات دیکھیے، آج آپ دیکھیے اس کے ٹیکسلا کی کھنڈرات کو، آج آپ دیکھیے منجدالو کی کھنڈرات کو. یہ بھی ایک تہذیبیں تھی برادران اسلام، یہ بھی ایک تمدن تھے برادران اسلام. تکبر و غرور کی نشانیاں تھے. آج احرام مصر کو دیکھیے، تکبر اور غرور کی نشانیاں کس طریقے سے، کیا حالات ہیں ان کی. ایک اللہ کے فقیر کے ایک ولی کی مزار پہ جائیے، وہاں پر رونقیں ہو رہی ہیں. یہ اسلام کی حیات ہے، یہ اسلام کی طریقہ ہے، یہ اسلام کی زندگی ہے. برادران اسلام، آپ سے التجا ہے، درخواست ہے. فرعون جانتا تھا موت برحق آنی ہے، فرعون کو معلوم تھا. برادران اسلام، اس نے قصے سنے ہوئے تھے کہ انبیاء کے ساتھ کرنے پہ کیا ہوتا ہے. دنیا نے دیکھا تھا کس طرح اللہ نے قوموں کو تباہ کیا. نمرود نے دیکھا تو اللہ نے کس طرح سے قوموں کو تباہ کیا. اس غرور اور تکبر میں آ کر خدا کی خدائی کو چیلنج کرنے والے، اس نبی کی عصمت اور حرمت کو چیلنج کرنے والے، اللہ نے ان کو کس طریقے سے عبرت کا نشان بنایا. برادران اسلام،
ہم مسلمان ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، خدا را حضور کی امتی بننے کا فرض ادا کیجئے، اور حضور کے وعدے تکمیل تک ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے۔ کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ عبد الصالحین کو زمین کا وارث بنایا جائے گا۔ زبور میں عبد الصالحین کون ہے؟ اٹھا کے دیکھیے نا قرآن کو، قرآن سے بشارت کی طرف آئیے۔ ارے اس پانی کو لے کے مسجد میں پھریے، مت دیکھیے کہ کون کیا کر رہا ہے، ارے دیکھیے کہ میرے کس طرح اپنے ایمان کی مضبوطی کیجئے، اپنے آپ کے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ عقید ختم نبوت کا مقصد ہی یہی ہے، اس فقیر کے درس کا مقصد ہی یہی ہے، خدا را اسلام کی طرف آنا ہے۔ ان کافر باطل طاقتوں کا، ان شیطانی قوتوں کا مقابلہ، ان دجالی فتنوں کا مقابلہ آج اس زمین کو دوبارہ آگ اور بارود کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ کیا جانتے نہیں؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ کیا عیسائیوں کے جو راہب بھی جانتے نہیں تھے؟ کیا بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے یہودیوں کے راہب بھی جانتے نہیں تھے؟ کیا ان کے کتب میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹے غلام میں چل پڑے، ان کے راہب کیا کہتے ہیں؟ غور کریے برادران اسلام، ان کے راہب کیا کہتے ہیں؟ اپنے بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے دروازے کھول دو، ہمارے کتب میں لکھا ہوا ہے آخری نبی کا دوسرا خلیفہ اسی طریقے سے بیت المقدس میں داخل ہوگا۔ برادران اسلام، اسی طرح ہندوستان کے کتب میں لکھا ہوا ہے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہوں گے۔ اٹھا کے دیکھیے کالی گنان، اٹھا کے دیکھیے ہندوستان کے وید و گیتا، ارے آپ کی بشارت لکھی ہوئی ہے، آپ کے بارے میں ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہیوں کے بارے میں ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے کعبے کے بتوں کو گرایا، اس دور اسلام کی نشاط ثانیہ میں انشاءاللہ ہندوستان کے بتوں کو گرانا ہے۔ یہ حضور کے وعدے کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ فقیروں کی یہی ایک سیاست سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں سیاسی لحاظ سے کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 3.5 سال تک اس مملکت کو صرف اربوں روپے نیب کے اوپر، اربوں روپے عدالتوں کے اوپر، پریس کانفرنس پر وزارت لگاتے تھے، فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، فلانا چور ہے۔ اب یہ نیا من چل گیا کہ جناب فلانے جو ہے نا جو الیکشن کمیشن نے فلانے کو چور ثابت کر دیا، اب اس پر اربوں روپے خرچ ہوں گے۔ یہ کس کے پیسے خرچ ہو رہے برادر اسلام؟ یہ کون پیسے لگا رہے؟ عوام کے پیسے خرچ ہو رہے۔ روزانے کی 10 لاکھ روپے روزانے کی وزیر اعظم ہاؤس صاحب کا صرف خرچہ ہے۔ آج سیلاب زدگان کیا حالات میں، قسم پرسی کے عالم میں۔ برادران اسلام یہ صرف ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، عوام کا کوئی احساس نہیں۔ آئیے قرآن کی طرف، آئیے اس نظام کی طرف، آئیے ان دو طاقتوں کے درمیان جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نظام قائم کیا، اس نظام عدل کی طرف، اس نظام انسانیت کی طرف، اس نظام مساوات کی طرف، اس نظام عدل کی طرف، اس نظام زمین کے اوپر درندوں کو بھی جو امن دیا، وہ نظام خلافت علی منہاج نبوت کی طرف آئیے۔ برادران اسلام، فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 31واں درس ہے، سازشوں کو اشکارا کرنے کا یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ امت مسلمہ کو ان سازشی عناصر کو بے نقاب کریں گے، اور امت مسلمہ کو انشاءاللہ اس زمین کے اوپر دوبارہ عبد الصالحین بنے گی امت مسلمہ، اور اس زمین کی وارث بنے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔